صحیح اندر آنان ات حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا کوئی فرد کھڑے پانی میں جو جاری نہیں ہے اس میں پیشاب نہ کرے اور پھر وہ اس سے نہاتا ہے۔ اور مسلم شریف کے اندر کچھ الفاظ زیادہ ہیں، تمہارا کوئی بھی فرد کھڑے پانی میں جو ٹھہرا ہوا ہے اس میں غسل نہ کرے جب کہ وہ جنبی ہو۔ ات حدیث پاکس اندر شو یس کھڑا آب تالاب یا جنگلن اندر کھڑن اندر آب آسان، کن سات انسان سفرس اندر آسان، فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ات مز گژھِ نہٕ پیشاب کرن کی، اور اگر ایک انسان ات مز پیشاب کور اور بیاکھ آو اپر، امس چھنہ پتہ ات پیشاب کورمت، سہ کر وضو اور سہ پرِ نماز، سہ کر اخ عظیم عبادت ادا، مگر آب آس پاک تو سہ گناہ سہ کھسہِ تٔمِس یُس تتھ منٛز پیشاب کرن وول کھڑا، مطلب رُکِتھ آب یُس آسہِ، تالاب کھۄڈ۔ وۄنۍ اگر پکوُن آب آسہِ تتھ منٛز اگر کانٛہہ پیشاب کرِ سُہ چھُنہٕ پلیٖت گژھان، نجس گژھان کینٛہہ، مگر یتھ شریعتس سۭتۍ أسۍ تعلق چھِ تھاوان یُس ہٮ۪تھ آو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تتھ اندر آسہِ نہٕ قطن یہ اجازت کہ اکھ انسان کیا کرِ کھڑا یا پکوٲنِس آبس منٛز پیشاب۔ چھُ مسلہٕ اس لیے ؤنِتھ کہ اگر کٲنٛسہِ انجانہِ منٛز یا انسانس ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ بے ہوشی تیُتھ حساب گژھٮ۪س آبس منٛز آسہِ دٔریاوس آسہِ تران یا کۄلہِ آسہِ تران، أمِس زنہٕ ژوٚل پیشاب نیٖرِتھ، یہِ گوٚو اتھ کۄلہِ منٛز، کۄل چھُنہٕ سُہ آب گژھِ نہٕ موٚکُر، اگر کھڑا آب آسہِ سُہ چھُ دۄن صوٗرتن اندر موٚکُر گژھان اگر اتھ منٛز پیشاب کرو، اور بیٚیہِ اگر اکھ جُنبی یُس حالت جنابتس اندر آسہِ سُہ اگر اتھ اندر آسہِ سران کرِ تمہِ سۭتۍ چھُ آب موٚکُر گژھان۔ اتھ حدیث مبارکس چھِ ژور مسلہٕ فقی یم امہِ حدیث اندر اسہِ سمجھ آیہِ۔ گۄڈنیُک مسلہٕ چھُ کہ رُکیومُت آب یُس آسہِ اتھ منٛز پیشاب کرُن یہِ ہسا چھُ شرعن منع۔ اردوچ پیٚیہِ حظ ضروٗرت کِنہٕ تِم درٛاے تقریٖباً؟ وُنہِ چھِ حظ وُنہِ چھِ۔ تو ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے، یہ پہلا مسئلہ ہے فقی اس حدیث مبارکہ کے اندر، جس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو 5,500 احادیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفظ تھی، یاد تھی، اور برگزیدہ صحابہ میں ہیں، فقہا صحابہ میں ان کا مقام ہے، اور محدثین صحابہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ دوسرا مسئلہ جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں جنبی کا ڈبکی یا غوطہ لگا کر نہانا منع ہے، البتہ اگر اس کو نہانا ہو تو اس تالاب سے پانی کسی برتن میں لے کر سائڈ پر نہا سکتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، جاری پانی میں اگر کسی نے پیشاب کر دیا غلطی سے، یا جنبی نے حالت جنابت میں غسل کیا، نہایا، تو وہ پانی پلید نجس نہیں ہوگا، البتہ ایسا کرنا
یعنی پانی میں پیشاب کرنا، چلتا ہو یا رکا ہوا ہو، ہماری شریعت میں یہ چیز پسند نہیں ہے کہ ایک انسان مسلمان ایمان والا غلاظت اور گندگی پھیلائے، کیونکہ اسلام میں طہارت کا بہت اونچا مقام ہے، اور صفائی حاصل کرنے کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی باب طہارت میں، کتاب و طہارہ میں جتنی احادیث ہیں بے شمار ہیں۔ اگر ایک عالم ایک ایک کر کے ان کو بیان کرنا شروع کر دے تو میرے خیال سے کم 20-25 سال اس کو جمعہ کے خطبوں میں لگیں گے، پھر بھی وہ طہارت کی تمام حدیثیں جو بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سنن دارمی، دارالقطنی، بہقی، مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان میں جتنی احادیث طہارت کے باب میں آئی ہے، اگر سب بیان کرنا شروع کر دے اپنی عمر میں پورا نہیں کر سکتا۔ بہرحال چوتھا مسئلہ، مسلمان کو ہر ایسے عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہو، کہ مسلمان کو ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے، جائز ہی نہیں ہے اس کے لیے جس سے کسی دوسرے مسلمان یا کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچے، انسانیت کو تکلیف پہنچے، ایسا کام کرنا مسلمان کے لیے جس کو اس شریعت کے ساتھ تعلق ہے، جو شریعت لے کر ہمارے پاس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اس میں یہ منع اور حرام ہے۔ پانچواں مسئلہ، غلاظت کو پھیلانا ناپسندیدہ عمل ہے، ہر ایک مسلمان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا شرب القلب فی الاناء احدکم فلیغسلہ سبعا وللمسلم اولہن بالتراب وله فی حدیث عبداللہ بن مغفل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا ولق القلب فی الاناء فاغسلوه سبعا وافرہ ثامنۃ بالتراب، متفق علیہ، رواہ البخاری کتاب الوضوء، رواہ مسلم کتاب الطہارہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے کسی فرد کے برتن سے کتا پانی پی لے تو اسے 7 مرتبہ دھویا جائے۔ جب کتا برتن میں منہ ڈالے اور پانی پی لے، چاہے پیے یا نہ پیے، اس نے منہ ڈال دیا برتن میں تو وہ برتن نجس ہو جاتا ہے، تو اس کو پاک کرنے کے لیے اس شریعت میں، جو شریعت ہمارے پاس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس میں حکم دیا کہ اس کو 7 مرتبہ دھو لو۔ اور اس حدیث میں امام مسلم رحمۃ اللہ، اس میں اختلاف یہ ہے کہ ایک بار اس کو مٹی سے مانجنا، اس برتن کو ایک بار مٹی سے رگڑا جائے، اور امام بخاری کے حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ آخر پر، اور حدیث عبداللہ بن مغفل جو ہے اس میں پہلے اس کو مٹی سے، چاہے پہلے دھو لو یا لاسٹ پر مٹی سے دھو لو، لیکن کم سے کم ایک بار اس کو مٹی سے رگڑا جائے اور وہ برتن پاک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر سے کوئی 7 فقہی مسئلے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ پہلا، کتا پلید جانور ہے، اس کے منہ میں محلق جراثیم ہوتے ہیں، کتے کے منہ میں محلق جراثیم ہوتے ہیں، یہ ناپاک ہے، نجس ہے کتا، لہذا اگر کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے
تو اس وقت تک اس برتن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے جب تک نہ اس کو 7 مرتبہ دھو لیا جائے، اور ایک بار مٹی سے رگڑنا ضروری اور لازمی ہے۔ اور یہ بھی ہمیں معلوم ہوا اسی پہلے فقہی مسئلے میں کہ کتے کے منہ میں مہلک جراثیم ہوتے ہیں، اسی لیے جب کسی کو کتا کاٹتا ہے تو آج کی میڈیکل سائنس کے حساب سے پہلے اس کو 7 انجیکشن پیٹ میں لگانے پڑتے تھے، اس کے بعد اب 7 انجیکشن پھر بازو میں لگتے تھے، اب ایک ہی انجیکشن لگتا ہے کیونکہ سائنس ترقی کر رہی ہے۔ اور اگر یہ نہ لگائے جائیں تو انسان کو بھی وہ جراثیم اتنے مہلک ہیں کہ اس کو پاگل کر دیں گے، اتنا مضر جانور ہے یہ۔ لیکن اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، غیروں کی تو بات الگ ہے، اپنی مسلم قوم کو دیکھیں، پرانے زمانے میں جن کو کتے کی ضرورت ہوتی تھی، جو راکھی کرتا تھا فصل کی یا بھیڑ بکریوں کی، ان کو بھی کتا گھر میں ہوتا تھا، لیکن دروازے سے باہر، وہ دروازے سے باہر اس کو باندھتے تھے۔ لیکن ہم نے شوقیہ طور پر آج کتے پالے، جرمن شفرڈ، فلا پتہ نہیں بہت سارے نام ہیں، مجھے کون سا ان کا نام یاد کرنا ہے، لیکن جو ہم نے دیکھا ہے معاشرے میں، اب گھر سے باہر نہیں، اب اس کو گھر کے اندر بھی لایا گیا، اس کے لیے بسترا بھی بنایا گیا، اس کو اپنے بیڈ پر سلایا گیا، اس کو نہلانا، اس کو ڈاکٹر کے پاس لینا، اس کو ٹیکے لگوانے، اتنی احتیاط اپنے بچوں کو نہیں کرتے جتنی اس کتے کی کرتے ہیں۔ یہ اس امت، اس آج کے معاشرے کا یہ حال ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جبریل علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس، وحی لے کر آ رہا ہوں۔ تو بہت وقت گزر گیا، حضرت جبریل علیہ السلام نہیں آئے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے کہ جبریل علیہ السلام نے آنے کا وعدہ کیا تھا، فرشتے تو نعوذ باللہ وہ غلط نہیں کر سکتے، جھوٹ وعدہ خلافی نہیں کر سکتے، تو کیا بات؟ تو پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے کتے کا پلہ چلا گیا تھا، چھوٹا بچہ۔ جب اس کو نکالا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اور جو کتا پالتا ہے اس کو ثوابوں میں کمی کی جاتی ہے، حدیثوں میں آیا ہے، قرات ثواب 2 قرات کم ہو جاتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے آج اس معاشرے نے سنتوں کو چھوڑ دیا اور کتوں کو پالنا شروع کر دیا۔ سنت ہے گھوڑا گھر میں رکھنا، گھوڑے کو پالنا یہ سنت ہے، لیکن میں آج کی ٹیکنالوجی میں بتاتا ہوں کہ اگر گھوڑا نہیں ہوگا تو موٹر سائیکل اس کی جگہ ہے، یا کوئی بھی سواری۔ گھوڑا اس لیے رکھا جاتا تھا تاکہ سواری حاصل کر جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں، بازار کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے جاتے تھے تو گھوڑا رکھا جاتا تھا۔ لیکن آج ہمارے گھروں میں کتے پال رہے ہیں، اور وہ بھی ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں، اور اس قوم نے کتے کا برتھ ڈے بھی بنایا۔ یہ سب کو معلوم ہے، میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کے اندر بھی یہ خبر آئی کہ مسلمان ہو کر کتے کا برتھ ڈے بنایا گیا۔ بہرحال اللہ رب العالمین ہمیں حفاظت کرے ان خرافات سے، جن خرافات میں اس وقت امت مسلمہ گر چکی ہے، جن خرافات کے اندر اس کو شیطان نے گھیرا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین ان خرافات سے ہمیں نجات دینے والا ہے اور ہمیں نجات دے دے۔ دوسرا مسئلہ جو اس حدیث مبارک سے مستنبط ہوا، جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتے کے برتن میں منہ ڈالنے، اس میں موجود کھانے پینے کی چیز کو وہ جو ناپاک ہو جاتی ہے، اس صورت میں کھانے اور پینے کی چیز جو اس برتن میں ہے اس کو ضائع کر دیا جائے، اس کو استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ یہ نجس جانور ہے، اس کا منہ ڈالتے ہی وہ چیز بھی ناپاک ہو جاتی ہے اور وہ برتن بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے شریعت نے حکم دے دیا کہ اس کو 7 مرتبہ دھو لو، اور 7 میں سے ایک بار مٹی سے اس کو مانجا جائے، رگڑا جائے،
تب جا کر وہ برتن پاک ہو سکتا ہے، پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو تیسرا مسئلہ، برتن میں کتا اگر منہ ڈالے تو اسے 7 مرتبہ دھونا واجب ہے۔ یہ مسئلہ اسی حدیث میں سے نکلا کہ اگر کتے نے منہ ڈال دیا تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھونا واجب ہے، مستحب نہیں، سنت نہیں، بلکہ واجب ہے۔ واجب کے لیے شریعت کا حکم، اگر انسان واجب کو چھوڑ دیتا ہے تو ایک گناہ گار ہو جاتا ہے اور اس کو عذاب کیا جائے گا، لیکن اگر مستحب کام کرے گا تو ثواب ملے گا، اگر مستحب کام اس نے نہیں کیا تو اس کو اس پر پکڑ بھی نہیں ہوگی، لیکن واجب جب چھوٹ جائے اس پر سزا ہے، اس پر وعید ہے۔ تو چوتھا مسئلہ، برتن کو ایک دفعہ مٹی سے رگڑنا واجب ہے، بہتر یہ ہے کہ پہلی دفعہ ہی اس کو مٹی سے رگڑا جائے، اور بعد میں 7 دفعہ پانی سے جب دھو لو گے تو وہ صاف ہو جائے گا، تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ 5واں مسئلہ، امام احمد بن حنبل کا موقف یہ ہے کہ برتن کو صاف کرنا مقصود ہے۔ مقصد کیا ہے شریعت کا؟ برتن کو پاک کرنا۔ اس کے لیے ہم کوئی اور چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں، مٹی کی جگہ صابن، جیسے آج ویم بار، اس سے بھی ہم کر سکتے ہیں، اس سے بھی ہم اس کو پاک کر سکتے ہیں مٹی کے قائم مقام۔ لیکن اس کے بعد جو چھٹا مسئلہ جو ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے ایسے میں کہ شریعت میں صریح دلیل جو ہے وہ مٹی کے لیے، صابن کے لیے نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو مٹی سے ہی دھویا جائے گا، کیونکہ شریعت مطہرہ میں مٹی کا ذکر ہوا ہے، نہ کہ اس کے قائم مقام۔ بہرحال یہ 2 بڑے بڑے فقہا کا اختلاف ہے، لیکن حدیث میں جو ہمیں ملتا ہے ہمیں اسی پر عمل کرنا چاہیے اور اسی کو اپنے عمل میں لانا چاہیے۔ ہم کو مٹی سے ہی اس کو دھونا چاہیے، اور اگر مٹی میسر نہ ہو تو اس کے بعد اگر صابن سے اس کو صاف کرتا ہے، پاک کرتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے۔ لیکن حدیث میں جو ذکر ہوا کہ ایک بار اس کو مٹی سے مانجا جائے، رگڑ کر مانجا جائے۔ اور 10واں مسئلہ ہے، میدان طب میں جدید تحقیق سے منشقب ہوا ہے کہ کتے کے منہ میں مہلک جراثیم ہوتے ہیں، اور ان جراثیموں کو ختم کرنے کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے اس مٹی میں رکھی ہوئی۔ اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک انگریز نے ایک مسلمان کو دیکھا کہ پیشاب کرنے کے بعد اس نے مٹی استعمال کی، تو وہ بہت بڑا سائنسدان تھا انگریز۔ جب اس نے بولا تو کیا کر رہا ہے، یہ کیا کیا تو نے، تو اس مسلمان نے سیدھا جواب دے دیا کہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جب آپ پیشاب کرو گے تو اس مٹی سے آپ پاکی حاصل کر لینا۔ اس انگریز نے اس پر ٹیسٹ کیا کہ جب اس نے پیشاب کیا تو اپنی پیشاب والی جگہ پر اس کو بہت سارے جراثیم نظر آئے۔ جب اس نے مٹی استعمال کی تو مٹی کے اوپر اتنے جراثیم آئے کہ گننا مشکل ہو گیا اس کے لیے، لیکن کچھ سیکنڈ کے بعد وہ تمام اس مٹی کی وجہ سے وہ مر گئے۔ مٹی کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت بڑی خاصیت رکھی ہے، اور سب سے جانور کی جب مر جاتا ہے اس کی بدبو، اس سے بھی سب سے زیادہ بدبو جو ہے ایک انسان کے بدن کو جب مٹی میں دفنایا جاتا ہے، انسان کے بدن میں سے بہت خطرناک بدبو آتی ہے، لیکن اس مٹی میں یہ صلاحیت ہے تو وہ بدبو کو باہر بھی نہیں آنے دیتی۔ اللہ رب العالمین نے اس انسان کو جو تخلیق کی اسی مٹی سے، اور اسی مٹی میں ہم نے جانا ہے، اور اسی مٹی سے کل اٹھایا بھی جائے گا۔ ہمارا تعلق ہے اس کے ساتھ، بہت بڑا تعلق ہے کہ اسی سے بنے ہیں، اسی میں جائیں گے اور اسی سے اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ اس حدیث سے 7 مسائل ہمیں معلوم ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حمران سے مروی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، آپ نے پانی منگوایا، پھر اپنے برتن سے اپنے دونوں ہاتھوں پر انڈیل دیا، برتن میں پانی منگوایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، امت مسلمہ کے
تیسرے خلیفہ ہیں اور عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، اور ان کا ایک اعزاز ہے جو کسی صحابی کو نہیں ملا۔ 1,24,000 یا 14,000 یا 37,000 صحابہ ہوئے، حضرت ابو بکر ہوئے رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ابو بکر کے بعد مقام ہے، تو وہ کسی کو وہ اعزاز نہیں ملا، وہ گفٹ اور انعام نہیں ملا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ ایک مرتبہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، تو ایک غزوے کے لیے جانا تھا، مال کی بہت ضرورت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کون اللہ کی راہ میں 100 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ دیتا ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بشارت قبول کرتا ہوں۔ دوسری بار پھر اعلان ہوا، پھر عثمان کھڑا ہوا، تیسری بار اعلان ہوا، پھر عثمان کھڑا ہوا، چوتھی بار اعلان ہوا، پھر عثمان کھڑا ہوا، پانچواں اعلان ہوا، پھر عثمان کھڑا ہوا، چھٹا اعلان ہوا، پھر عثمان کھڑا ہوا، ساتواں اعلان ہوا، پھر عثمان کھڑا ہوا۔ 7 مرتبہ ایک ہی مجلس کے اندر 700 گھوڑے ساز و سامان کے ساتھ اللہ کی راہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں دے دیے، اور 7 دفعہ جنت کی بشارت اللہ کہ نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ جن کو اللہ تصدیق کرتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ نبی اپنی طرف سے کبھی بات نہیں کرتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بات نہیں کرتے۔ نبی اس وقت کلام کرتا ہے جب اللہ کرواتا ہے، جب اللہ حکم دیتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ عثمان کو جنت کی بشارت، یہ وہی عثمان ہے۔ جب مسلمانوں کو بہت سختی تھی، بہت پریشان تھے، جب مدینہ چلے گئے، پانی کے لیے بہت مہنگا بیچتے تھے، یہودیوں کے پاس کنواں تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا خرید لیا۔ آدھا خریدنے کے بعد پھر کیا ہوا، جب یہودیوں کی باری تھی، ایک دن مسلمان اس میں سے پانی بھرتے تھے، دوسرے دن یہودی بھرتے تھے، لیکن مسلمانوں نے کیا اعلان کیا، پیسوں کو پانی بھیجتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے اعلان کیا کہ میں یہ آدھا کنواں وقف کرتا ہوں اسلام کے لیے، اور جو بھی آئے گا اس دن پانی بھرنے کے لیے اس سے پیسہ نہیں لیا جائے گا۔ تو یہودیوں کو ایک بہت بڑی پرابلم ہوئی، اس دن کوئی نہیں آتا تھا پانی لینے، جس دن مسلمانوں کی ٹرن ہوتی تھی اسی دن سب پانی لینے آتے تھے، کیونکہ مفت میں مل جاتا تھا، یہودی پیسے لیتے تھے۔ جب یہودی پریشان بیزار ہو گئے تو انہوں نے بولا کہ آدھا بھی خرید لو، وہ آدھا بھی خریدا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت اور بھی دی ہے، اے عثمان، آج کے